شور کہ آپ ہمارے، میں بھی اس میں شامل ہوں، آپ بھی اس میں شامل ہیں، اجتماعی کردار سے بخوبی واقف ہیں. ہم ایک ایسا بد نصیب معاشرہ ہیں جس میں کرپشن کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. معمولی سی بات پہ قتل ہو جاتے ہیں. کرپشن کوئی ایشو نہیں ہے. مینٹالٹی ہماری، ذہنیت ہماری اس طرح کی ہے کہ یہ ہمارے ہاں زبان زد عام ہے جو نون ڈی کے سپورٹرز ہیں مثلا، ان کا تو تکیہ کلام یہ ہے کہ کھاتے تھے تو لگاتے بھی تھے. بٹ دس کائنڈ آف مینٹالٹی، اس طرح کے مائنڈ سیٹ کے ساتھ آپ اگر یہ سوچتے ہو تو یہ نوبت ہی نہ آتی. اگر ہمارے اندر یہ چیز موجود ہوتی، اور سچی بات یہ، اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں اور یہ وطن ہمارا ہے. ہمیں ایسے نغمے میں ایک دن میں 50 لکھ دیتا ہوں آپ کو، سنگر اس کو گا دے گا، کمپوزر اس کو کمپوز کر دے گا، چلا بھی دیں گے. لیکن جھوٹ ہے. سچی بات یہ ہے. میں نے ایک زمانے میں کہا، ایک زمانے کی کیا بات ہے، میرے کو 2-4-5 مہینے پہلے میں نے ایک دو چینل پہ کہا، میں نے کہا یہ کیا بات کی ہے پرائم منسٹر نے، میفیا. وہ یہاں تو ریڈی والا بھی میفیا ہے. جائیں کسی سڑک پہ، ایک ہی چیز آپ کسی کو موٹر سائیکل پہ بھیجیں، پھر چھوٹی گاڑی پہ بھیجیں، پھر بڑی پہ، پھر اس سے بڑی، وہی ریڈی والا اسی چیز کی ہر بار آپ کو مختلف قیمت بتائے گا. یہ شاید دنیا کا واحد بد نصیب ملک ہے یہاں سرے عام پکڑے جاتے ہیں اور خودکشی بھی نہیں کرتے. پھر کس بات پہ پکڑے جاتے ہیں؟ بچوں کی غذا، دودھ میں کیمیکلز، بلکہ دودھ میں کیمیکلز نہیں، کیمیکلز سے بنایا گیا دودھ. تو ایک ایسا معاشرہ انفارچونیٹلی جو سر پا خود کرپٹ ہو، ان کے لیے کوئی لمبا چوڑا ایشو نہیں ہے. ورنہ آج بھی اس میں تو کوئی شک نہیں، ان کے جلسوں میں اتنے لوگ ہوں نہیں. یہ اس کا علاج ہے، لیکن علاج کچھ اور ہے. مصیبت یہ ہے کہ میں اگر اس کو بتاؤں گا تو اس ملک میں جو جمہوریے ہیں نا، بڑے جمہوریت پسند، اور یہ ممی ڈیڈی ٹائپ، اور وہ کیا کہتے ہیں، یہ دیسی میں یہ کالے صاحب، یہ اس ٹائپ کے لوگ ڈیموکریسی پتہ ان کو ہے ککھ نہیں. عجیب و غریب یہ آرگومنٹس دیتے ہیں. او بھائی، ایک بنیادی کامن سینس کی بات ہے کہ جمہوریت یہ نکلا جمہور سے. اس لانتی منحوس 2 نمبر جعلی جمہوریت نے جمہور کو یعنی عوام کو دیا کیا ہے؟ کہانی ختم. دوسری بات یہ ہے کہ ہم مسلمان ایسے اس جگہ پہ پہنچ گئے ہیں ذہنی طور پہ پسماندہ، شکست خوردہ. ان کی ٹیکنالوجی سے تو متاثر ہو چکے. آپ جاہل ہو، آپ ان پڑھ ہو، آپ نے بنی نوع انسان کی جو ریسنٹ ہسٹری ہے 500-700 سال کی، ان میں کنٹریبیوٹ ہی ککھ نہیں کیا. لیکن اپنا جو دین کا بنیادی فلسفہ ہے، ہمارے ہاں بھی جمہوریت ہے. خلفائے راشدین کو تلوار کے زور پہ قابض نہیں ہوئے تھے لوگوں نے. اس زمانے میں ہوتا ہے ٹرائبل سوسائٹی کے جو ایلڈرز نے کہہ دیا، بڑوں نے کہہ دیا، وہ ووٹ تھا. یعنی میرے گھر والوں کا ووٹ، میرا اکیلا ووٹ کا مطلب ہے کہ اگر میرے گھر میں 5 ووٹرز ہیں، میں مثال دے رہا ہوں، اور میں نے ووٹ دے دیا تو اس کا مطلب ہے کہ میں پورے گھر کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں. اور بنیادی مغربی جمہوریت میں اور ہماری جمہوریت میں، دین کامل کی جمہوریت میں، ایک بنیادی اور خوفناک فرق ہے. ہمارے ہاں تصور یہ ہے کہ جو آدمی خود کو کسی عہدے کے لیے، کسی منصب کے لیے پیش کرتا ہے، میں پروفیشنلز کی بات نہیں کر رہا، میں ڈاکٹر ہوں، انجینئر ہوں، راج ہوں، ترخان ہوں، مستری ہوں، لوہار ہوں، کمہار ہوں، وہ نہیں. منصب کے لیے جو ایک آدمی خود کو پیش کرے، وہ اس منصب کے لیے بدترین آدمی. ویسٹ میں بدترین آدمی، لاکھوں کروڑوں ڈالر ویسٹ میں بھی خرچ ہوتے ہیں، ادھر پیسوں کے انبار چلتے ہیں، اور ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے، سبز باغ دکھاتا ہے، کھوکھلے وعدے کرتا ہے، اور اینڈ ہی گیٹس اوے ود آل دس نان سینس. اور اگر وہ الیکٹ ہو جاتا ہے تو پھر وہ جو کچھ کرتا ہے وہ آپ کو بھی پتہ، مجھے بھی پتہ ہے. سو جو بات آپ کر رہے ہو کہ بیوروکریسی سے لے کے تو فلاں تک پروفیشنلز کو اور فلاں،
all of us are corrupt. مجھے ایک بہت بڑے نہیں، پاکستان کے سب سے بڑے ہاسپٹل، ان کے مجھے ایک بہت ہی سینئر آدمی نے، میں حیران ہی رہ گیا، میں شاید پہلے بھی شیئر کر چکا ہوں اپنے دوستوں سے، کہ انہوں نے مجھے کہا کہ یہاں جو ہمارے ڈاکٹرز ہیں وہ صرف حاضری لگانے یا تنخواہ لینے آتے ہیں. تو میں نے کہا پھر وہ کرتے کیا ہیں؟ اس نے کہا پرائیویٹ ہاسپٹلس میں نوکری. یہ تو ڈاکٹرز ہیں. وکلاء کا کیا کردار ہے؟ کمال کی بات ہے. مطلب سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے جج کو، یہ فار دیٹ میٹر لوور کورٹس کے بھی، کسی قانون دان کے لیے ان کی بے عزتی کرنا، ان کو ذلیل کرنا، ان کی تصدیق کرنا، ان کو گالی دینا، یہ تو فائلیں اٹھا کے مار دیتے ہیں، تھپڑ تک مار دیتے ہیں. یہ سارا کچھ کرنا ایسے ہی ہے جیسے کوئی آدمی اپنے باپ کو چوک میں جوتے مار رہا ہوں. یہ وکلاء کا حال ہے. سو ڈاکٹر لے لیں، وکیل لے لیں، سارا کچھ اسی طرح ہے. سو ان حالات میں یہ سوچنا کہ ہمارا اللہ کرے آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں، 100 نہیں تو 500 سال بعد یہ معاشرہ وہاں پہنچ جائے جہاں یہ جرم کو جرم سمجھنے لگے، جہاں یہ غلاظت کو غلاظت سمجھنے لگے. ابھی تک تو کنفیوژن کا عالم ہے، بیکاز ہم کھڑے کہاں ہیں اجتماعی طور پہ، کھینچی کھاتے ہیں تو لگاتے بھی ہیں. سبحان اللہ. تھینک یو ویری مچ. صاحب ہیں شاہ زیب مغل، لاہور سے ہی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی صرف اتنا کہنا چاہ رہا ہوں کہ بے روزگاری کا طوفان امڈ آیا ہے، نوجوان اوور ایج ہو رہے ہیں، اور اس کا مستقل حل حکومت وقت کے پاس کیوں نہیں ہے؟ بہت سی چیزوں کا اس ملک میں حل کسی کے پاس بھی نہیں ہے، اور یہ ہونا بھی نہیں. اب میں بڑی دیر سے تنگ آ کے میں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ ہونا بھی نہیں. یہ ملک اس نظام کے ہوتے ہوئے پٹڑی پہ چڑھ ہی نہیں سکتا. ایک معمولی ترین فنکشنری گورنمنٹ کا، سپرنٹینڈنٹ لیول کا، اربوں کی جائیداد نکلی ہے، سارے اخباروں میں ہمارے ہاں چھپا ہے. اس طرح کراچی کا نکلا تھا، اس کی گھر کی بیسمنٹ ہی جو اتنی گاڑیاں تھیں جتنی ایک نارمل ایوریج شو روم میں ہوتی ہیں. اس کے پاس بھی گھر کے اندر لاکرز میں سے جولری اور فارن کرنسی اور یہ اور وہ تھا، معمولی سا، وہ بھی سرکاری ملازمت. اس طرح وہ سیکٹری لیول کا تھا، کوئٹہ کا، مجھے ان کے نام بھول گئے. یہ قدم قدم پہ یہی کچھ ہے. سو اس طرح یہ اس ملک کا مجھے ٹریک پہ چڑھتا نظر نہیں آتا جب تک اس نظام کو، مجھے کم از کم 15 16 18 سال ہو گئے، کالم نگاری میں تو 28 29 سال ہو گئے، لیکن وہ 20 سال پہلے میرا خیال میں نے یہ لکھنا شروع کیا تھا کہ اس نظام کو تیزاب سے غسل دو. یہ ڈٹرجنٹ سے یا وہ سرف شرف اس طرح کی چیزوں سے صاف ہونے والا نہیں ہے. جب تک یہ سسٹم موجود ہے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہ سسٹم وضع ہی ان لوگوں نے کیا ہے جو وارداتیں کرتے ہیں. اور سسٹم بیسیکلی ہے کیا؟ قانون کا جال پھینکو، چھوٹی مچھلیاں پکڑی جائیں گی، مگرمچھ نکل جائیں گے. تو ان حالات میں روزگار اور لوگوں کو پتہ نہیں پرائرٹیز کیا ہیں اور کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. سو اسی تنخواہ پہ گزارا کریں آپ بھی اور میں بھی. ویورز وہ کہتے ہیں جی عمران خان کی حکومت کو 2.5 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے، اور ان کی نیت، سوچ، ارادے، بنیادی نظریے میں تو کوئی شک نہیں ہمیں، لیکن ابھی تک وہ ڈیلیور نہیں کر پائے. اور جو دوسری بڑی جماعتیں وہ 30-35 سال حکومت رہنے وہ بھی نہیں کر پائیں، اور حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں. خدا نہ خواستہ اگر مزید 2 سال میں بھی خان صاحب کچھ نہ کر پائے تو پھر آپ پاکستان کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ یاسر محمود صاحب، پہلی بات تو یہ کہ ایک ڈاکٹر ہے، اس کی نیت بھی ٹھیک ہے، سوچ بھی ٹھیک ہے، ارادہ بھی ٹھیک ہے، دیانتدار بھی ہے، وہ کام کی سمجھ نہیں آ رہی، اس سے امراض کی تشخیص ہی نہیں ہو رہی. تو مجھے بتائیں وہ کیا توپ چلا لے گا؟ اسی طرح کوئی انجینئر ہے، اس میں ساری اچھی باتیں ہیں، نیت بہت اعلیٰ ہے، سوچ بہت اچھی ہے، ردے بڑے بلند ہیں، بنیادی نظریہ بھی ٹھیک ہے، بددیانت بھی نہیں ہے، لیکن اس کو پتہ ہی نہیں کہ کرنا کیا ہے. سو ایک تو یہ کنفیوژن بنیادی طور پہ. دوسری بات یہ ہے کہ میں اب اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ پاکستان میں جب تک بنیادی جوہری تبدیلیاں نہیں آتی اس نظام کے ہوتے ہوئے،
ایک نہیں 5000 عمران خان بھی اکٹھے ہو جائیں تو یہاں معاملات ٹریک پہ آتے کم از کم مجھے تو دکھائی نہیں دیتے. اللہ کرے میں غلط ثابت ہوں. یہ پچھلے سوال کے جواب میں میں نے یہی عرض کیا ہے. یہ نہیں بہت اور کیسے میں 2-3 ایکسپریشنز میرے بڑے فیوریٹ ہیں بڑی دیر سے کہ نظام کو تیزاب سے غسل دو اور جب تک اس ملک میں جلات 3 شفٹوں میں کام نہیں کریں گے یہ پٹڑی سے اتری ہوئی ٹرین جس کا نام پاکستان ہے یہ پٹڑی پہ چڑھے گی نہیں. اور اگر یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا تو مرض لا علاج ہو جائے گا. پھر اگر کسی کو ہوش آئے گی بھی تو بہت لیٹ ہو چکا ہوگا. اس کے علاوہ کچھ کہتے ہوئے خوف ہی آتا ہے, ڈپریشن محسوس ہوتا ہے. یہ ہیں جی حسن شام صاحب میاں والی سے. وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک ایسی قوم ہے جو اپنی سڑک یا اپنی گلی کو بھی اپنا نہیں سمجھتے. مساجد, اسکولوں, اسپتالوں کے آگے گند ڈالتے ہیں. ہمیں ایک موٹر سائیکل تک پارک کرنا نہیں آتا. کیا ہم جیسی قوم میں تبدیلی لائی جا سکتی ہے؟ حسن صاحب آپ میرے ہم نام ہیں اور کمال کا سوال کیا آپ نے. 2 جملوں میں آپ نے ساری صورتحال. میرا تو رونا ہی ہے. یہاں تو فرشتوں پہ مشتمل کیبنٹ بھی ہو نا اگر بگاڑ نہیں سکتی. یہ 22 کروڑ کا 22 کروڑ 90 لاکھ تو یہ خود مان رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ 24-25 کروڑ کے قریب آبادی ہوگی. اس سارے کے سارے اگر ایک باڑے سے اگر 25 کروڑ مطلب کیا نکل جائے کوئی شے ہو, گائیں ہوں, بھینسیں ہوں, گھوڑے ہوں, تو کون سمیٹے گا انہیں؟ پاکستان کی اس وقت پریکٹیکلی صورتحال یہ ہے جیسے ایک آدمی جا رہا ہو, اس کے سر پہ بہت بڑی گٹھڑی ہو, کہتے ہیں پنڈ بہت بڑی گٹھڑی ہو جس میں توڑی ہو, توڑی بھوسا, تیز آندھی چلے اور وہ توڑی کی پنڈ کھل جائے چوک میں. کسی کا باپ بھی نہیں اس کو سمیٹ سکتا. لیکن اگر کسی کے پاس یہ معجزہ ہے, کوئی یہ کام کر سکتا ہے, تو پھر یہاں بھی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا, تبدیلی آ جائے گی. ورنہ صرف ایسی تبدیلی آئے گی جیسی آپ پچھلے 2.5 سال سے دیکھ رہے ہیں. السلام علیکم ویورز. آج کے کالم کا عنوان ہے تہذیب, خنجر اور خودکشی. حصول علم اور عقل کا استعمال قرآن پاک کی بنیادی یا جوہری تعلیمات میں شامل ہے, تو پھر ہماری ترجیحات میں شامل کیوں نہیں ہے؟ المیہ یہ ہے کہ الٹا انہیں مادیت اور شیطانیت بنا دیا گیا ہے. یہ لکھتے ہوئے بھی ہاتھ کانپتے ہیں کہ کہاں کہاں کیسی کیسی پریکٹسز کس مبارک نام پہ ہو رہی ہیں. یہ ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان کا اصل چہرہ. مومن اگر واقعی اپنے حید اپنے عصر سے ہم آہنگ ہوتا ہے تو اس کا سادہ سا مطلب یہ ہے کہ بہت سی چیزوں کو ری ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے. ہم نے گدھے, گھوڑے, خچر, اونٹ, ہاتھی کو تو موٹر سائیکل, کار, بس, ریل, راکٹ, جہاز سے ریپلیس کر دیا, تو باقی کام کس نے کرنے ہیں؟ کل تک تصویر حرام تھی, پھر پاسپورٹ ویزے کی مجبوری نے بتدریج اس کانسیپٹ کو ادھیڑ کے رکھ دیا. اور یہی بات علی شریتی مرحوم کرتے تھے. ظاہر ہے مجھے فارسی نہیں آتی, میں نے انگلش میں پڑھا ان کا جملہ سنے آپ. وہ کہتے ہیں چینجنگ رولز فار دا چینجنگ نیڈس اینڈ ان چینجنگ رولز فار دی ان چینجنگ نیڈس. اسے ہی اسلام میں اجتہاد کہا گیا, جس کا دروازہ صدیوں سے بند ہے اور ہم بھگت رہے ہیں. اچھا, آج اگر حرام اور ماضی قریب تک اگر حرام اور شیطانی سٹل کیمرہ, عام کیمرہ جو پہلے استعمال ہوا کرتا تھا, کی جگہ مووی کیمرہ کے سامنے پورا میک اپ کر کے, پورا گیٹ اپ کر کے, نامحرم خواتین کے ساتھ بیٹھنا قابل قبول ہے اور پروگرام کرنا قابل قبول ہے,
تو کچھ دیگر معاملات پہ بھی نظر ثانی کر لو، ورنہ تمہارا بھرم بھی جاتا رہے گا۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد ویسٹ کو آپس میں متصادم دیکھ کے، برسر پیکار دیکھ کے، ہمارے علامہ اقبال نے پیش گوئی کی تھی کہ ان کی تہذیب خود ان کے اپنے خنجر سے خودکشی کرے گی، کیونکہ شاخ نازک پہ بنا ہوا آشیانہ ناپائیدار ہوتا ہے۔ ہوا کیا؟ یہ پیش گوئی تقریباً 100 سال پرانی ہے علامہ صاحب کی، لیکن سب کچھ الٹ ثابت ہوا، کیونکہ ان کی تہذیب کا آشیانہ جو سائنس اور ٹیکنالوجی یعنی علم و ہنر کے تنکوں سے بنا تھا، ناقابل تسخیر ثابت ہوا، اور ان کی تہذیب ہرنوں کی طرح کلانچیں بھرتی ہوئی مریخ تک پہنچ گئی، اور ہم جمعے کی چھٹی، شلوار اوپر کے نیچے، نیل پینٹ کے ساتھ وضو ہو سکتا ہے یا نہیں، عید کا چاند، ان چیزوں میں پھنسے رہے۔ پاکستان اپنی تمام تر غربت، بد انتظامی، جہالت، اداروں کی تباہی، کرپشن، اخلاقیات کی بربادی کے باوجود شاید عالم اسلام کا واحد تھوڑا بہت جاندار ملک ہے جس کے عوام کی سوچ اور سمت اگر تبدیل کر دی جائے تو شاید پاکستان پورے عالم اسلام کو موٹیویٹ کر سکے، موبلائز کر سکے، انسپائر کر سکے، اور کوئی بہتری کی صورت پورے عالم اسلام کے لیے پیدا ہو جائے۔ صورتحال یہ ہے کہ قرآن وزڈم کہتی ہے بے شک تم غالب آؤ گے اگر تم مومن ہو۔ غلبہ تو دور کی بات، تاریخ اور تاریخی غلطیاں ہمیں اس موڑ پہ لے آئی ہیں جہاں سروائیول ہی مسئلہ بن چکا ہے، ہمارا زندہ رہنا ہی اس کے آگے سوالیہ نشان لگ چکا ہے۔ ہم جن اسلامی برادرز پر تکیہ کرتے ہیں ان کا تو اپنا حال ہی میں سامنے آ گیا۔ میں اسرائیل کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، لیکن مجھے ان سے کوئی گلہ شکوہ شکایت نہیں، کیونکہ سروائیول بہت بری بلا ہے۔ زندہ رہنے کے لیے انسان کو بہت کچھ کرنا پڑتا ہے، لیکن سوچتا میں یہ ہوں کہ کیا اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ چند باقی چیزوں کی طرح ہم بھی بہت سی چیزوں کو ری ڈیفائن کریں، اس عہد کے ساتھ مطابقت پیدا کریں، اس عصر کے ساتھ ہم آہنگی پیدا کریں، اور لوگوں کو بتائیں کہ مادیت روحانیت کی دشمن نہیں ہے، کیونکہ مادہ بھی اسی کی تخلیق ہے، یہ خود کریٹ نہیں ہو گیا۔ اچھا، ناکامی اور کامیابی کے درمیان یہ یاد رکھیں دوستو کہ ناکامی اور کامیابی کے درمیان، غالب اور مغلوب کے درمیان، حاکم اور محکوم دنیا کے درمیان خلیج جتنی وسیع اور اتنی گہری ہوتی جا رہی ہے کہ آج پاٹنا ہی مجھے مشکل نظر آتا ہے، لیکن تقریباً 1 صدی اور گزر گئی تو یہ کام ناممکن ہو جائے گا، کیونکہ ہم تو یہاں ڈسکے سے نہیں نکلتے، سینٹ میں پھنسے ہوئے ہیں، ٹیٹیاں چل رہی ہیں، وہ پہنچ چکے، وہ ایک ٹائپس ہوتی ہیں سیولائزیشن کی، تو ہم تو ٹائپ 0 سے بھی لاکھوں میل کے فاصلے پہ، ٹائپ 1 ہے، پھر ٹائپ 2 ہے، پھر ٹائپ 3 ہے۔ اچھا، بہرحال 3 مین سٹریم نام نہاد سیاسی جمہوری جتھے، میں ان کو سیاسی پارٹیاں نہیں کہہ رہا، ان جمہوری جتھوں کے رویوں، سوچوں، حرکتوں پہ غور کریں تو کسی پیش گوئی کی ضرورت نہیں، ہمارا انجام دیوار پہ لکھا ہے۔ ایک شعر ہے کہ ہم بھی بہت عجیب ہیں، اتنے عجیب ہیں کہ بس خود کو تباہ کر لیا اور ملال بھی نہیں۔ جتنے سال ضائع اور برباد ہو گئے، ان پہ ملال سے کہیں زیادہ فکر اس بات پر ہے کہ اگر مزید 60-70 سال بھی اسی چال چلن کی بھینٹ چڑھ گئے تو ہمارا انجام کتنا دردناک اور شرمناک ہوگا۔ اس دنیا بلکہ گلوبل ولیج کے برہمن بننا تو دور کی بات، ہم تو اچھوت اور شودر بننے کی طرف تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ اور یاد رکھیں، ادھیک اور اچھیک بننے سے خوف آتا ہے۔ ادھیک وہ ہوتا ہے جسے دیکھنے سے آنکھیں گندی ہو جائیں، اچھیک وہ ہوتا ہے جسے چھونے سے غلاظت کا احساس ہو۔ آپ خود سوچ لیں کہ پاکستان کا
سبز پاسپورٹ، دنیا میں اس کا کیا سٹیٹس ہے؟ حیرت ہوتی ہے اس بیمار فالج زدہ ذہنیت پر جو اس خام خیال پہ بغلیں بجاتی ہے کہ امریکہ سے سپر پاور کا سٹیٹس چھن جائے گا، کیونکہ چین سیلابی ریلے کی طرح بڑھا چلا آ رہا ہے۔ اول تو یقین رکھیں ہنوز دلی دور است، لیکن اگر چند اشروں کے بعد ایسا ہو بھی جائے تو بھائی ہمارے تمہارے کس کام کا؟ مسئلہ یہ نہیں کہ کون سپر پاور ہے کون نہیں ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم کہاں اور کس حال میں کھڑے ہیں۔ احمقانہ خواب دکھانے اس ملک میں، احمقانہ خواب دکھانے اور بے سری لوریاں سنانے والوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ دو چار تو ایسے بھی ہونے چاہیے جو ہمیں مسلسل وارننگز دے رہے ہوں۔ اور آخری بات یہ ہے کہ بہت طاقتور اور بہت کمزور میں دوستی اور بھائی چارہ صرف کہانیوں میں ہوتا ہے۔ بھائیوں کے درمیان بھی فرق اور فاصلہ بہت بڑھ جائے، ان کے درمیان رشتے بند ہو جاتے ہیں۔ دولت مند اور طاقتور بھائی کی بیگم کہتی ہے میں تیرے بھوکے ننگے بھائی کے بیٹے کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کر دوں، یہ روٹین ہے، یہ زندگی ہے۔ اچھا، اور ایک بات اور یاد رکھیں کہ سپر پاور کے ساتھ تعلق وہ اگر ہزاروں میل دور ہو تو وہ کیسے کیسے رنگ دکھاتا ہے۔ امریکہ بھگتا ہے نا، تو یاد رکھیں غلاموں کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آقا کون ہے، ڈکٹیشن کون دے رہا ہے۔ تو ذرا تصور کریں اگر ہزاروں میل دور بیٹھی سپر پاور کے ساتھ تعلق، تو جو نیکسٹ ڈور ہوگی، یاد رکھیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سپر پاور از اے سپر پاور، اور اگر بالکل سر پہ بیٹھی ہے تو اس کا جواب ہی نہیں۔ اور اس بات کا کوئی فرق نہیں پڑتا بھائی کہ رنگت اس کی کیسی ہے، قد کتنا ہے، ناک کیسی ہے، زبان کون سی ہے، ان کا مذہب کیا ہے، اور کوئی مذہب ہے بھی کہ نہیں۔ جانتا ہوں میں کہ صحرا میں اذان دے رہا ہوں، لیکن میں تو کوئی دیندار آدمی نہیں ہوں جی، میں تو گناہ گار آدمی ہوں۔ میں نے یہ طے کیا ہوا ہے روز اول سے کہ میرا پروفیشن ہی میری عبادت ہے۔ میں بہت کمزور پڑ جاؤں گا تو بولنا بند کر دوں گا، لیکن جب تک بولوں گا بات الحمدللہ سچی اور کھری کروں گا۔